محمد صلوات پر محمد وآل محمد. اور عرفان علی صاحب سلام پیش کریں گے. جناب عرفان علی. حضرات مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں. عزیزان گرامی، چند اشعار سرکار سخن میر انیس کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہے یہاں فرزدگ و حسام و ہمیری. کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہے یہاں فرزدگ و حسام و ہمیری. یعنی بڑے بڑے شاعر بھی جو ہے وہ یہاں عاجز دکھائی پڑتے ہیں. کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہے یہاں فرزدگ و حسام و ہمیری. طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری. دوڑے کمید و خامد تو کھائے سکندری، دوڑے کمید و خامد تو کھائے سکندری. کمید کہتے ہیں گھوڑے کو. دوڑے کمید و خامہ تو کھائے سکندری. قرآن میں جس کا وصف مقرر خدا کرے، قرآن میں جس کا وصف مقرر خدا کرے، پھر کس زبان سے بشر اس کی ثنا کرے، پھر کس زبان سے بشر اس کی ثنا کرے. بنا ہوئی جو چشم، بنا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، بنا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، بنا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا. مقصد ہوا حصول تو حاجت روا کہا، مقصد ہوا حصول تو حاجت روا کہا. پایا در برات تو بحر سخا کہا، پایا در برات تو بحر سخا کہا. ہم خوش ہوئے کہ مد کے دریا بہا دیے، ہم خوش ہوئے کہ مد کے دریا بہا دیے. کیا بڑھ گیا کچھ قطرے جو دریا میں ملا دیے، کیا بڑھ گیا کچھ قطرے جو بحر میں ملا دیے. عزیزان گرامی، ایک چند اشعار ہے. کل مولانا صاحب کا نقطہ جو ہے کلّا بڑا ہی خاص نقطہ آپ نے پیش کیا تھا کہ یہ عزاداری جو ہے ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں، ہماری وجہ سے عزاداری باقی نہیں ہے. یعنی اگر انسان نہ رہے گا تو بھی عزاداری باقی رہے گی. انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم. ماتم کی صدا دے گے پرندوں کا ترنم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم. آہوں میں بدل جائے گا گنجوں کا تبسم، آہوں میں بدل جائے گا گنجوں کا تبسم. دنیا نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. پانی کی جگہ ابر سے برسیں گے شرارے، تڑپیں گے مہر و فلک درد کے مارے. پرسہ تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے،
پرسا تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہر حال تیرا نام رہے گا۔ جزاک اللہ، صلوات پر محمد وال محمد۔ سوز و سلام پڑھنے والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ سوز و سلام پڑھیں، اس لیے کہ تقریر کے لیے ہم نے مولانا کو زحمت دی ہوئی، وہ تشریف لاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، تو آپ جب بھی سوز و سلام پڑھنے کے لیے تشریف لائیں تو برائے کرم صرف اسی پہ اکتفا کریں۔ ایک بار اور صلوات پر محمد وال محمد۔ اور میں درخواست کروں گا شواہد حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے، جناب شواہد حسین۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔ حضرت حر علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں ادا خانے میں آج 4 مصرے۔ احسان حر پہ شہتے زیادہ کرے گا کون، احسان حر پہ شہ سے زیادہ کرے گا کون، ادھر پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون، ادھر سجدے کو کیوں نہ طول دے، واقف ہے جب رسول، ادھر خنجر کے نیچے شکر کا سجدہ کرے گا کون۔ صلوات حضرات، وصیے کے چند پیش خدمت ہیں شہادت حضرت حر کے سلسلے میں۔ فاتحہ۔ رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیدار آیا، رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیدار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوارا، اول ہوا سید مظلوم کا غم خوار آیا، جانی سارے خلف حیدر کرار آیا، جانی سارے خلف حیدر کرار آیا، تن تک نور سر راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے، بڑھ کے فرماتے تھے عباس عزت و جاہ بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل برش، کہتے تھے ابن حسن حر غازی، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ، شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ، اپنی جانبازی کا غازی جو صلہ پا
جو فرصت سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے لاکھوں رے ادھر اور ادھر تنہائی باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچی کھائی باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پہ گوز لگا دوش پہ شمشیر لگی فرق پہ گوز لگا دوش پہ شمشیر لگی شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کس سے اس وقت کہوں میں جو قلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے یہ سخن کہے کہ چلے رنگ کو جنابے وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سے ہورے بات دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں وقت چمن ہستی مہماں کو اجڑتے دیکھا خاک پہ ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا خاک پہ ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے میرے مہمانوں مددگاروں معینوں گرد کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کی حسین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کی آخری بنتی درمت مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے ملک الموت بھی کرتا ہے محبت خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ لو برآمد ہوئے شبر بھی پیدل کے ہمراہ لو برآمد
شہ کی طرف سے خور دیدار آیا. جزاک اللہ شفاعت حسین صاحب، آواز بلند صلوات. اور میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا یاسر نقوی صاحب سے تشریف لائیں مجلس جعفر. جناب قبلہ مولانا یاسر نقوی صاحب. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب درود پڑھ لیں بآواز بلند سب مل کر. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے بلند آواز کے ساتھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سلام. عزیزان محترم، بارگاہ ادارہ جعفریہ آج عشرہ محرم الحرام کی تیسری تقریر بعنوان شیعان علی اور کربلا زیر سماعت ہے. انسان کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے جس میں ہمیشگی ہو، جس میں دوام ہو، جس میں بقا ہی بقا ہو، جس میں فنا نہ ہو، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، جسے آپ کہیں کہ ایٹرنل ہو، امورٹل ہو، اس میں فنا کا تصور ہی نہ پایا جاتا ہو،
اس شہ سے آدمی منسلک رہے جو خود فنا ہونے والا ہے، وہ ہمیں بقا کی منزلوں پہ کہاں سے پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ صورت سوائے ذکر محمد و آل محمد کے علاوہ کہیں اور پائی نہیں جا سکتی۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ صورت صرف اور صرف مجلس ذکر علی میں ہے، یہ وابستگی صرف اور صرف فضائل آل محمد کے اندر ہے کہ جتنا زیادہ اس سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا معرفت سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا اس ذکر سے قربت ہوتی جائے گی اتنا عقل و شعور و معرفت و ادراک و فہم و فراست کو رفعت اور بلندی ملتی چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے اس مقام کے اوپر کہ اللہ کے ذکر سے زینت دو، میرے ذکر سے زینت دو۔ پیغمبر نے ابتدا امیر المومنین سے کی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، یعنی بات تو صاف ہے، علی کے ذکر تک آئے گا ہی وہ جو اللہ کا بھی ذکر کرتا ہوگا، مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتا آئے گا ہی وہ یہاں۔ اللہم صلی علی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھو یہ بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تینوں حدیثیں اسی لیے ارشاد فرمائیں کہ نہ فقط ذکر کرنا کافی ہے، نہ فقط چہرے کو دیکھنا کافی ہے، جب تک دل میں علی بن ابی طالب کی محبت راسخ نہ ہو جائے، جب تک دل میں محبت ہے۔ اور یہ محبت بنیاد بن رہی ہے مذہب تشیع کی، یہ محبت بنیاد ہے آپ کے مذہب کی، اس محبت پر آپ کے مذہب کی اساس کو نبی نے استوار کیا ہے۔ یہ شیعہ کا لقب آپ کے لیے ایک پریسٹیج ہے، ایک آنر ہے، اس لیے آنر ہے کہ یہ لقب نبی نے آپ کو دیا ہے، یہ اصطلاح نبی نے استعمال کی ہے آپ کے لیے۔ قرآن نے آپ کو خیر البریہ کہا ہے، نبی نے آپ کو علی کا شیعہ کہا ہے۔ یہ دونوں لقب آپ کے لیے ہیں، یہ دونوں باتیں آپ کے لیے ہیں، یہ دونوں اعزاز آپ کے لیے ہیں کہ قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے، پیغمبر بھی اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں دو چیزوں پہ اساس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، اور یہ اساس ہے مذہب تشیع کی کہ جو پیغمبر حدیث ثقلین میں بتا کے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور اس کے بعد جب ارشاد فرمائے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت اور میری اطرت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث ثقلین جو متواتر ہے۔ متواتر کے معنی جانتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں unbroken chain of narrators، اتنے راویوں سے روایت ہو کر آئے کہ اس کا کوئی انکار نہ کر سکتا ہو۔ عالم اسلام میں باب مناقب میں 2 ہی حدیثیں ہیں کہ جس کا شیعہ سنی میں سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ عالم اسلام کے کسی فرقے کا، کسی مسلک کا مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث ثقلین ہے اور دوسرا حدیث غدیر ہے۔ ایک مقام پہ کہا کہ قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرے مقام پہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کہا یہ 2 پریشیس چیزیں ہیں، یہ 2 قیمتی چیزیں ہیں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو آج جب امت یہ کہتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت، تو اس کا معنی یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، نبی کہہ رہے ہیں کہ حوض کوثر تک ساتھ جائیں گے۔ اس پر ہے مذہب تشیع کی بنیاد۔ اب دنیا آپ سے پوچھتی ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد کن 2 چیزوں پر ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حدیث ثقلین اور خلافت بلا فصل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ 2 چیزیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ صاحب بہت سے ماڈریٹ شیعوں کو بھی ہم جانتے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھے کہ ذرا سامنے تو لے کر آئے کہ وہ کون سے خلائی مخلوق شیعہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جن کے یہ عقائد نہیں ہیں۔ جو اس عقیدے سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹے گا اس کی شیعت ہی باقی نہیں رہتی۔ جو خلافت بلا فصل کے عقیدے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ جائے اس کی شیعت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اب جب نبی نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، اگر آپس میں ریزمبلنس نہ ہو، سنخیت نہ ہو، سملیرٹی نہ ہو، قربت نہ ہو، تو 2 دن رہنا مشکل ہوتا ہے ساتھ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر صحبت نہ ملتی ہو، ذہن نہ ملتا ہو، خیالات نہ ملتے ہو، تو 2 دن ساتھ رہنا مشکل ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے۔ تو کتنی سملیرٹی ہوگی قرآن اور اہل بیت میں، کتنی ریزمبلنس ہوگی قرآن اور اہل بیت میں، کہ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ شیعہ روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس حدیث کی بات ہو رہی ہے جو شیعہ سنی سب مانتے ہیں، متواتر حدیث ثقلین ہے۔ اس میں نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و اہل بیت دونوں لن یفترقا، سیپریٹ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے۔ تو اگر آپس میں سملیرٹی نہ ہو، ریزمبلنس نہ ہو، تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ یعنی جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح سے اہل بیت پاک ہے، جس طرح سے قرآن مرکز علم ہے اسی طرح سے اہل بیت مرکز علم ہے، جس طرح سے قرآن خطا سے پاک ہے اسی طرح سے اہل بیت خطا سے پاک ہیں۔ جو قرآن کی انفیلیبلٹی ہے، اب آپ کا جملہ لفظ کہوں تو سمجھ میں آئے، جو قرآن کی انفیلیبلٹی ہے، بھائی نقوی صاحب اتنے پیچھے بیٹھ کے تو مجلس نہیں ہوگی، جو قرآن کی انفیلیبلٹی ہے وہی اہل بیت کی انفیلیبلٹی ہے، یعنی مقام عصمت پر دونوں برابر ہیں۔ جب قرآن کے نزدیک باطل نہیں آ سکتا تو ان کے نزدیک بھی باطل نہیں آ سکتا، جب قرآن کے قریب رجس نہیں آ سکتا تو ان کے قریب بھی رجس نہیں آ سکتا۔ اور یہ کمال اہل بیت ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے دور نہیں کیا ہے، رجس کو ان سے دور کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟
رجس کو اہل بیت سے دور کیا ہے. یہ کمال آئے تطہیر ہے. یہ کمال آئے تطہیر ہے. یہ کمال عصمت آل محمد علیہ السلام ہے کہ اللہ نے رجس کو ان سے دور رکھا ہے تاکہ پتہ تو چلے نجاست ہے کیا. تو آئے تطہیر صرف طہارت کا اعلان نہیں ہے، جو نجس ہیں ان کے متعلق بھی بتا دیا کہ نجس کہتے کسے ہیں، اسی لیے رجس کو اہل بیت سے دور کیا. اگر نجاست کو دیکھنا ہو تو جو اہل بیت سے دور نظر آئے وہی تو نجاست ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب جو ان سے دور نظر آئے، جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے دین نہیں لیتے، نجاست ہے یا نہیں؟ کیوں پریشان کیوں؟ کوئی گھبراہٹ ہے؟ ارے بھائی فریڈم آف اسپیچ والے ملک میں رہتے ہیں، یہاں سے تو کچھ فائدہ اٹھائیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا گھبراہٹ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں بیک فٹ پہ جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے پیغام کہیں اور دینا ہے. جو ہے یا نہیں جناب؟ ہے مولائیوں کو تو وسیلہ بنایا جاتا ہے میسج کو کنوے کرنے کے. ہے جناب عالی بھائی مولانا آگے تشریف لائیے، ہمارے انگریزی کے عالم دین ہیں. رزق کی تعریف کیا ہوئی؟ جو ان سے دور ہے وہ رزق ہے یا نہیں؟ اب جا کے دیکھیے اپنے اصول کی کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر اہل بیت اجماع بھی کر لیں کسی بات پر تب بھی ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ مسلمان لکھ رہے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان لکھ رہے ہیں. تو نجاست ہوگا یا نہیں؟ یعنی ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جائے. نہیں مجھے بتائیے نا، نجاست ہوگی یا نہیں؟ تو جو اہل بیت سے دور نظر آئے گا وہ نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب حدیث ثقلین ہے متواتر. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی امت میں اتحاد کا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے. ہاں دیکھیے اب یہ بات بھی ہو جائے کیا مزہ ہے؟ بھائی امت میں اتحاد ہونا چاہیے، بہت اچھی بات، یقیناً امت میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اس اتحاد کا فارمولہ کون بتائے گا؟ فارمولہ کون طے کرے گا؟ بھائی اصول کون طے کرے گا؟ اصول تو قرآن ہے نا. قرآن سے پوچھیں کہ اتحاد کا فارمولہ کیا ہے. ذرا سا توجہ، انتہائی ذرا سا غور سے بات کو سنیں. اور بڑی اہم بات، امت یہی پریشانی سب کو لاحق ہے نا کہ بھئی اتحاد کی بات کریں. چلیں آج اتحاد کی بات ہو کے رہے اور قرآن سے ہوگی. اتحاد کا کیا فارمولہ ہے؟ قرآن سے پوچھیں. سورہ آل عمران ورس نمبر 64، رسول کو کہا ان اہل کتاب سے کہو تعالوا الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم، کہ ہم دونوں کے درمیان یعنی اہل کتاب، اہل تورات اور اہل انجیل اور مسلمانوں کے درمیان کہ اگر تم ان سے اتحاد کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کو حکم ہو رہا تو تم ان سے کہو کہ جو کامن ٹرم ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس پر جمع ہو جائیں، اتحاد ہو جائے گا. مجھے نہیں معلوم آپ لطف لیتے ہیں آیتوں کا یا لطف نہیں لیتے ہیں. سمجھ میں کہ نہیں معلوم؟ ہم قرآن کا فارمولہ مانیں گے، ملا فارمولہ کیوں مانیں گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اہل کتاب سے تم اتحاد کرنا چاہتے ہو، سنو اتحاد کی بات کرنے والوں، سنو، کان کھول کر سنو. قرآن اتحاد کا کیا طریقہ بتا کہ دیکھو کلمہ سوا پہ آ جاؤ.
کامن ٹرم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے. تو جو اصول قرآن نے بتایا ہم اس پر عمل کریں گے. ہمارے اور دیگر مسلک کے درمیان کامن ٹرم کیا ہے؟ حدیث ثقلین. تو آؤ اتحاد کرتے ہیں قرآنی اصول پر، اور وہ قرآنی اصول ہے کامن ٹرم، مشترکات، اور وہ مشترک ہے حدیث ثقلین. اہل سنت کی بھی متواتر، ہماری بھی متواتر، وہاں بھی اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا. ہم تو قائم ہی حدیث ثقلین پر ہیں، دائم ہی حدیث ثقلین پر ہیں. اب جب اتحاد ہوگا تو ہمیں اپنی جگہ سے موو نہیں کرنا. اگر میں پہنچا سکا، ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، آپ کو بیک فٹ پہ نہیں جانا ہے. دوسرا آئے حدیث ثقلین پر، آپ تو پہلے ہی سے ثقلین کو تھامے ہوئے ہیں. آپ بیک فٹ پہ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ آپ کو تو اپنے مقام پہ جم کے رہنا ہے. آپ تو پہلے ہی سے حق پر قائم و دائم ہیں. تو اب اگر دنیا اتحاد چاہتی ہے تو قرآن کے فارمولے سے اتحاد کرے، اور قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ سملیرٹیز پر آ جاؤ، مشترکات پر آ جاؤ، کامن ٹرم پر آ جاؤ. اور کامن ٹرم کیا ہے تمام فرقوں میں؟ وہ ہے حدیث ثقلین. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو تھامو، اہل بیت کو تھامو. اس کا معنی ہے جس دن امت نے اہل بیت کو تھام لیا اس دن اتحاد ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ مائنس اہل بیت اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ قرآنی اصول ہے، کامن ٹرم کے بغیر اتحاد نہیں ہوگا. اہل بیت کو تھامو، صرف مانو نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ صرف ماننا نہیں بلکہ تھامنا، اطاعت کرنا، دین اہل بیت سے لینا ہے. تو اب دنیا پوچھتی ہے نا شیعہ کی کیا تعریف ہے؟ سنے دنیا شیعہ کی تعریف. شیعہ اسے کہتے ہیں جو صرف اہل بیت سے دین لیتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو صرف اہل بیت سے دین لیتا ہے. اور غیر شیعہ کون ہے؟ جو سوائے اہل بیت کے توجہ ہے یا نہیں؟ لکھا ہے بھائی، لکھا ہے لوگوں نے. میرے پورے میرے خطابات، میرے ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں میں نے حوالوں سے بتایا ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اہل بیت سے دین لینا نہیں چاہتے. اس کے شواہد موجود ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اتحاد صرف حدیث ثقلین پر. اور تھامنا ہے انکنڈیشنل اوبیڈینس. کنڈیشنل نہیں ہے. کیا نبی نے یہ کہا کہ جب اہل بیت حق کی بات کہیں تو ماننا؟ ذرا سا تھوڑا سا توجہ میری طرف کریں. نبی نے کنڈیشنل کہا ہے یا انکنڈیشنل؟ انکنڈیشنل کہا ہے نا. انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر تم میرے اہل بیت کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کنڈیشنل اوبیڈینس ہے یا انکنڈیشنل؟ ذرا نوجوان بولے. انکنڈیشنل ہے نا. اگر یہ گمراہی کی طرف لے گئے الزام کس پر آئے گا؟ آپ کی خاموشی کے بھی قربان. اس کی عدالت خطرے میں ہے یا نہیں؟ اگر انہیں خود راستہ معلوم نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ نقل کفر نباشا، تو اس کی توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ آخرت میں سب چھوٹ جائیں گے. کہ پروردگار تو نے ان کے پیچھے چلنے کو کہا تھا، انہیں تو خود راستہ معلوم نہیں تھا.
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کی انکنڈیشنل اوبیڈینس کا حکم دے، لازم ہے کہ وہ شخصیت معصوم ہو، ورنہ اللہ حکم دے ہی نہیں سکتا۔ کچھ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ ذرا سا تھوڑا سا توجہ سے گزارش ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے یا نہیں؟ اگر ذرا سا ہم مل جھل کے ہم نے یہ 7-8 دن ذرا ذہن مل کے ہم نے لگا لیا تو انشاءاللہ 11 محرم کو آپ جتنے سارے سوالات آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، اس سب کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ نوجوانوں سے بات کرو، انکنڈیشنل ہے یا نہیں؟ اس کا معنی ہے کہ جن کو تھامنے کا حکم دیا ہے ان کی انفیلیبلٹی ثابت ہے یا نہیں؟ اب دنیا آپ سے سوال کرتی ہے کہ رسول کے بعد آپ کے ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلیل کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے ائمہ اہل بیت کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل حدیث ثقلین ہے، جو شیعہ سنی دونوں کی متواتر ہے۔ دلیل عصمت کی ملی یا نہیں ملی؟ کہا کہ جو ان کو تھامے گا، صرف ماننا نہیں ہے، تھامنا ہے، اطاعت وہ بھی انکنڈیشنل اوبیڈینس۔ اگر اطاعت مطلق کی تو گمراہی سے بچو گے، اور اگر اطاعت مطلق نہیں کی اہل بیت کی تو گمراہی سے بچنے کی ضمانت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جو زندگی میں یہ اطمینان چاہتا ہے کہ میں بچ گیا گمراہی سے، وہ شکر کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں حق پر قائم ہوں، میں ان کے راستے پر قائم ہوں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ الحمد کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہت نہیں رکھتے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا حمد ہے جس کے صراط کے ماننے والوں پر حمد الہی کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ حدیث ثقلین کیا ہے؟ دلیل عصمت اہل بیت علیہ السلام، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے اہل بیت، جو کہیں وہ مانو۔ اب گنجائش رہ جاتی ہے کہ علی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، اگر گئے گمراہ ہو گئے یا نہیں؟ امت کیوں گمراہ ہوئی؟ اس لیے کہ گمراہی سے بچنے کا جو نوشتہ تھا وہ آخر وقت میں لکھنے نہیں دیا رسول کو۔ آج امت بحث کر رہی ہے نا کہ اگر قلم مل جاتا تو کیا لکھتے ہیں؟ کلیمٹی آف تھرسڈے، چلیے آپ کی زبان میں بات کریں، کلیمٹی آف تھرسڈے ہے یا نہیں؟ ہائے وہ جمعرات کا دن، توجہ ہے۔ اگر نبی کو لکھنے دیا جاتا اور ہذیان کا الزام نہ لگایا جاتا، امام بخاری نے 7 مقام پر اس روایت کو لکھا ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ ہذیان ہو رہا ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ بھی کمال دیکھیں کہ اس وقت تک ایسے لوگوں نے اپنے اتنے حامی بنا لیے تھے کہ کہنے والا کہہ کے نکل گئے۔ رسول کے زمانے میں مولا علی کی اتنی اپوزیشن ہو چکی ہے، اہل بیت کی اتنی اپوزیشن ہو چکی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے رسول بار بار بتا رہے ہیں، اپوزیشن ہونا بتا رہا ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہونے جا رہی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور نبی کو امت نے لکھنے نہیں دیا۔ اب کہا کہ اگر لکھنے دیتے تو نبی کیا لکھتے؟
نبی نے کیا کہا؟ لاؤ قلم لاؤ، کرداس لاؤ، میں ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی نبی کی آخری وصیت امت نے نہیں لکھنے دی۔ تو اس کا معنی ہے نبی گمراہی سے بچنے کا فارمولہ دینا چاہتے تھے نا۔ تو آج اگر جاننا ہے کہ نبی کیا لکھنا چاہتے تھے تو جہاں گمراہی سے بچنے کی سند نظر آئے سمجھ لو نبی وہی لکھنا چاہتے تھے۔ تو خود واضح ہے نا، جہاں گمراہی سے بچنے کی سند دے رسول، اس کا معنی وہ وہی لکھنا چاہتے تھے۔ اور بار بار بتا رہے تھے، غدیر کا جو خطبہ دیا ہے پیغمبر نے، اس خطبے میں بھی حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے۔ وقت ہوگا انشاءاللہ اگر تو میں عرض کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف من کن تو مولا فہذا علی المولا؟ ارے 2.5 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے پیغمبر نے، 2.5 گھنٹے علی کے فضائل بیان کیے ہیں، 25 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں پڑھی ہیں خطبہ غدیر میں۔ ارے دنیا والوں، ان 25 آیتوں کو تو جان لو کم سے کم جو نبی علی کی شان میں بتا کے گئے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حدیث غدیر کو وہاں بھی پڑھا، بار بار بتایا کہ جو ان کو تھامے گا وہ گمراہی سے بچے گا۔ اس کا معنی ہے پل صراط قربانی کے جانور پہ طے نہیں ہوتا، اہل بیت کو تھامنے سے پل صراط طے ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر بتا کے گئے لا یجوز الصراط الا من کتب لہ علی جواز، پل صراط کو محشر میں کوئی طے نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ علی سے اجازت نامہ لکھوا کے نہ لے آئے۔ اجازت توجہ ہے۔ تو جن کو زندگی میں نبی سے لکھوانے میں تکلیف ہوتی ہو وہ آخرت میں علی سے بھی نہیں لکھوا پائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو جب تھاما ہے اہل بیت تو یاد رکھو یہ انکنڈیشنل اطاعت۔ اب کھولے قرآن اور دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں انکنڈیشنل اوبیڈینس کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں اطاعت مطلق ہے وہاں مراد معصوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، سورہ نساء کی آیت ہے، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ کنڈیشنل ہے انکنڈیشنل؟ نوجوان سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ انکنڈیشنل ہے نا۔ اگر یہ اولی الامر خود گمراہ ہو گیا تو اس کی عدالت جاتی ہے، اللہ کی عدالت جاتی ہے کہ ایسے کا اتباع کرنے کا حکم دیا جسے خود راستہ معلوم نہیں تھا، جو بیچارہ کہتا تھا کہ جب سچ بولوں تو مان لینا، جب شیطان بہکائے تو مت مان۔ اگر ایسا اولی الامر ہو اور اس کی اطاعت مطلق واجب ہو، انکنڈیشنل اوبیڈینس واجب ہو، تو اس کی عدالت، اللہ کی عدالت خطرے میں ہے بھائی۔ بھائی توحید کو تو بچا لو دنیا والوں، مسلمانوں، نبی کے پیاروں، توحید کو تو بچا لو، شمع رسالت کے ماننے والوں، پیاروں نبی کے، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام۔ ارے اس کی توحید کو تو بچا لو۔ اس کا معنی ہے جب تک یہ اولی الامر معصوم نہ ہو آیت کی تفسیر نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ یہ صاحب امر معصوم۔ لکھا علماء نے، لکھا علماء اہل سنت نے لکھا کہ کیونکہ یہاں اطاعت مطلق ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، امام فخر الدین رازی نے
بھی اپنی تفسیر میں لکھا، کچھ آیات کے ذیل میں لکھا کہ بھئی یہاں اطاعت مطلق ہے تو لازم ہے کہ یہاں عصمت ہو. ابھی دیکھیں میں آدھی بات نہیں کروں گا کہ کوئی جا کے کلم بنا دے کہ صاحب آدھی بات پڑھی. ایک صاحب کا بنا ہے 5 سال ہو گیا جواب نہیں آیا. توجہ ہے یا نہیں؟ آدھی بات نہیں عرض کروں گا کہ عصمت تو ہے لیکن یہ رافضیوں کے امام والی عصمت نہیں. اس عصمت سے مراد امت کا اجماع ہے. ذرا توجہ، بہت ٹیپ کا بندے نے جانو. فخر الدین رازی کیا لکھ رہے ہیں، علماء اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد اجماع امت ایک ساتھ مل کے بیٹھ گئی، خطا سے پاک فتویٰ آ گیا، عصمت ہو گئی. عجیب بات ہے 10 اندھے الگ الگ بیٹھے ہوں، اندھے ہوں، ساتھ مل کے بیٹھے بینا ہو جائیں. یہ بھی تو عجیبی منطق ہے نا بھئی 10 اندھے الگ الگ اندھے ہیں، جب اجماع ہوا تو بینا ہو گئے. تو ایک آیت ہے آئے اتیو جس میں انکنڈیشنل اوبیڈینس سے غیر معصوم داخل نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا. اور دوسری آیت سورہ توبہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بس ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، ان صادقین کے ساتھ رہو. پڑھے قرآن وہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں اہل بیت کی عصمت ثابت نہیں ہے. پتہ تو چلے کہ صرف رمضان کی راتوں میں تلاوت کی ہے یا کچھ تدبر بھی کیا ہے مسلمان. پڑھے وہ قرآن کو جو یہ الزام لگاتا ہے شیعوں پر، ہم پر، کہ آپ کے اہل بیت کی عصمت قرآن میں کہاں ثابت ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا میں ہر مسلمان شامل ہے یا نہیں؟ پوری امت ہے نا، پوری امت شامل ہے. پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ رہو. آپ باہر جاتے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں، سینٹرز پہ آپ جاتے ہیں، اپنا کوئی کسی کے لیے کہیں جا رہے ہیں، صاحب تفریح کے لیے، پکنک کے لیے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ کہ بھئی بچوں سے کہیں گے بڑوں کے ساتھ رہیں. اس کا معنی بچے اور ہیں، بڑے اور ہیں. جس کو ساتھ رہنے کا حکم دیا جائے، جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جائے، دونوں الگ الگ ہوں گے نا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح سے قرآن کے رموز آپ کے سامنے کھولوں. یا ایھا الذین میں تو پوری امت آ گئی. پوری امت کو کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ رہو. تو پوری امت کو تو ساتھ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے. اس کا معنی ہے امت اور ہے، یہ صادقین اور ہیں. دیکھیں یہ قرآن کے رموز ہیں. خدا کے لیے میری باتوں کو سمجھیے. منبر قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہے، منبر استدلال کے لیے ہے. یہی رو رو کہ میں قبر تک چلا جاؤں گا. منبر آرگیومنٹ کے لیے ہے بھائی، عقائد کے آرگومنٹ کے لیے ہے. عرض کروں گا آنے والی مجالس میں کہ ائمہ اہل بیت نے مجلسوں کا نصاب کیا بتایا تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. جان چھوٹے روز روز کا رونا ختم. اہل بیت نے کیا بتایا ہے کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے، آنے والی مجالس میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. تو قرآن نے کہا ان کے ساتھ رہو. اس کا معنی امت اور ہے، یہ صادقین اور. ان سے ملحق ہو جاؤ. ملحق جانتے ہیں؟ ایک قافلہ آگے جا رہا ہے، آپ پیچھے ہیں، آپ کو راستہ نہیں معلوم، اسے کہتے ہیں ملحق ہونا. ان کو راستہ معلوم ہے، اب کیونکہ آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں تو جہاں جہاں وہ جائیں گے وہاں وہاں آپ جائیں. توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے ان صادقین کے پیچھے چلو. اگر انہیں خود راستہ معلوم نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے بابا؟ اگر انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے قرآن میں، بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ اطاعت مطلق ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، یہاں بھی وہاں بھی.
ارے جسے اپنی ہی بخشش کا یقین نہ ہو وہ امت کو کہاں سے بخشوائے گا؟ ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس فرش اعزاز سے ہم یہ یقین لے کر اٹھیں کہ مذہب تشیع کا عقیدہ عین قرآن حکیم ہے۔ یہ اپنے لیے سند لے کے جائیں کہ جو قرآن نے بتایا وہ عقیدہ آپ لیے بیٹھے، کسی ہما شما کے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مضبوط بنائیں اپنے آپ کو، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بالکل فرم کریں اپنے عقیدے کے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صادقین صرف سچ بولنے والے نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے کہا میں نے کہ آئے عطیو کا مصداق عالمہ؟ کس دلیل سے میں نے کہا کہ حدیث ثقلین میں عصمت ہے مراد 14 معصومین؟ کس دلیل سے کہا ہم نے کہ آئے صادقین میں مراد انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، عصمت ہے، مراد ائمہ اہل بیت؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان 14 کے علاوہ اگر کسی نے عصمت کا دعویٰ کیا ہے تو لا کے دکھا دو۔ ان کے علاوہ اگر عصمت کا دعویٰ کسی نے کیا، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دلیل عصمت فاطمہ زہرا ہے۔ بس دیکھیے ہمارے انگریزی کے ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرما ہیں، میں یہ بات یہاں پر عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک پورا چیپٹر ہے مناشدات اہل بیت۔ مناشدہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی خود اپنی فضائل و مناقب کو بیان کرے۔ پورا چیپٹر ہے کہ جس میں اہل بیت نے خود اپنے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بار بار اہل بیت نے اپنی عصمت کا ذکر کیا۔ یہ جواب ان کو ہے جو کہتے ہیں کہ شیخ صدوق اور شیخ توسی سے پہلے عصمت کا تصور نہیں تھا۔ یہ جواب ان کے لیے توجہ ہے یا نہیں؟ دکھ تو اسی بات کا ہے، پہلے صرف غیروں سے بات کرنا پڑتی تھی، اب اپنوں سے بھی بات کرنا پڑتی ہے۔ اہل بیت نے خود عصمت اہل بیت کا اعلان کیا، تو آئے صادقین دلیل عصمت آل محمد۔ اب ترجمہ یہ نہ کرو صرف کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں، کونوا با صادقین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اتباع کرو ان کا جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہوگا، بس یہ ہے دلیل عصمت، کہ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے جو میں نے عرض کیا، قرآن حکیم نے جہاں پر بتایا کہ دیکھو شاہد منہ، یہ رسول کا منی ہے، رسول کا جز ہے۔ سورہ ہود کی کل میں نے آپ کے سامنے 17ویں آیت مبارکہ ورس نمبر 17 پیش کی۔ منی کا سورہ برات لے کے جاؤ، سورہ بارات لے کے جاؤ، بس دو جملے عرض کروں میں، یہ منی رہ نہ جائے۔ ایک کو بھیجا پھر بلایا تاکہ واقعہ یادگار بنے۔ بھئی ہم تو ایسے پڑھتے ہیں، واقعہ کو یادگار بنایا بھائی۔ اچھا کہا کہ تشریف لائے بزرگوار، دیکھیں بڑے اچھے لوگ اس زمانے کے، کہا کہ کیا میرے لیے کوئی آیت آ گئی؟ نبی نے کہا نہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں۔ توجہ ہے کہ ابلاغ سورہ برات، سورہ توبہ کی آیتیں پڑھیں۔ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے،
ان اللہ امرنی ان لا یودی انی الا انا او رجل منی. اب اگر کل سورہ ہود کی ورس نمبر 17 یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے موجود تو ذرا سا ریکال کر لیں آیت کو. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، رسول کا گواہ جو رسول کا منی ہے. اور ابلاغ سورہ برات میں نبی کہہ رہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا تو میں لے کے جاؤں یا وہ جو میرا منی ہو. بس آخری جملہ تقریر کا، مجھے اتنا بتا دیجئے قرآن کی آیتیں پڑھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یتلو علیہم آیات نبی کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اگر ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو گیا رسالت جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی اب آپ کیا سن رہے ہو، میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ 40 منٹ کے بعد ایسے بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے. نہیں مجھے بتائیے نا، ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جائے نبوت جاتی ہے یا نہیں؟ یہ آج ملا کا قرآن پڑھنا نہیں ہے. مکے میں سورہ برات ابھی نہیں پڑھی گئی، فرسٹ ٹائم جا کے پڑھنا ہے. نبی آیات پڑھنا تو آپ کا کام ہے، آپ بھیج رہے ہیں علی کو. یار اب اس کے بعد میں بات واضح ہو رہی ہے کیا نہیں؟ آیتیں پڑھنا نبی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بھیج رہے ہیں علی کو. اب پوچھوں نبی سے اگر ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو گیا تو قرآن کی حفاظت خطرے میں پڑ گئی یا نہیں؟ یعنی علی بن ابی طالب کو سورہ برات مکے پڑھنے کے لیے بھیجنا دلیل ہے کہ نبی کو کمال پہ یقین ہے. جیسا علم میرا ہے ایسا علم علی کا ہے، جیسی عصمت میری ہے ایسی عصمت. مقام شراف پہ جب امام حسین رکے ہیں، مقام شراف، تو ایک مرتبہ کہا عباس یہاں پانی میسر ہے، پانی کی جتنی مشکیں بھر سکتے ہو بھر لو. ایک ایک منزل لکھی ہے تاریخ میں مدینے سے لے کے کربلا تک کہ عباس پانی کو بھر لو، جتنی بھی پانی کی سٹوریج ہے سب کو پر کر. اب عباس کیوں تو نہیں پوچھیں گے کیونکہ عباس کا مزاج ہی نہیں. مولا خود بتا رہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ عباس ابھی قریب ہے ایک پیاسے لشکر کو پانی پلانا. حسین کسی کی پیاس دیکھ نہیں سکتے. بس ہزادہ اس کا لشکر سامنے آ گیا کہ جس کی توبہ اس مقام پر قبول ہوئی کہ اس عزا خانے کے میں راستے کھول دیے گناہگاروں کے. یہ راستہ حر نے کھولا ہے. اس جملے کو پھر کبھی عرض کریں، کبھی بھی یہ نہ کہو کہ یہ تو پورے سال ہی نظر نہیں آتے. ہمیں آپ کو کیا پتا کون حر کی طرح سے آئے اور نجات لے جائے. یہ راستہ حر نے کھولا ہے کہ عباس پانی پلاؤ. مقام ذو حسم پر آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے کہ اس مقام پر آ کر 1000 کا لشکر ہے، حر کا، سب پیاسے ہیں. کہ عباس پانی پلاؤ، اکبر ان کو پانی پلاؤ، کوئی رہ نہ جائے. ایک مرتبہ ایک نحیف شخص اٹھ کے پانی پینا چاہتا ہے تو پانی کی مشک اس سے اٹھ نہیں رہی ہے. مولا حسین نے دیکھا، اپنی مسند عزی وقار سے اٹھے. ایک مرتبہ کہا تو اس سے پانی کی مشک نہیں اٹھ رہی، پیاس کی وجہ سے تو اتنا کمزور ہو گیا. اچھا ایسا کر، میں پانی کی مشک اٹھا کے
پانی ڈالتا ہوں تو ہاتھوں کو پھیلا کے پانی پی لے۔ عزادارو یہ منظر وہ ننھی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی پیاسا ہو تو اس کو کس طرح پانی پلایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا، اور جب شام میں قافلہ رکا اور جانوروں کو بھی سائے میں بٹھایا گیا تھا اور آپ کی بیٹی سکینہ پیاسی دھوپ میں بیٹھی رہی، شمر ملون ایک ایک کو پانی پلاتا رہا، سکینہ حسرت سے تھے۔ عزادارو لکھا ہے آغای احمدی اصفہانی کہتے ہیں کہ جب مختار ایک ایک سے اقرار جرم کرا رہے تھے نا تو یہ شخص بھی وہاں موجود تھا۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا تو وہی ہے نا جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا؟ کہا یہ بتا کہ میرے مولا کو اس کا بدلہ تم لوگوں نے کیا دیا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب ہر طرف سے تلواریں چل رہی تھی، ہر طرف سے نیزے آ رہے تھے، تو جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ پتھر کھینچ کھینچ کے ایک مرتبہ جانوروں کو سیراب کرو۔ کہ عباس تمہیں معلوم ہے نا کہ جب تک 3 مرتبہ جانور پی کے منہ نہ ہٹا لے حسین جانوروں کی پیاس بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں کہوں گا مولا کہ شام غریبہ میں سکینہ کی پیاس کو دے۔ بس ادھر مولا نے سواری کو ایڑ لگائی، غرمر رکاب کو تھام، لجام فرض کا تھامنا تھا۔ کہ حسین میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سکلت کا ام کا یا مات مازا ترید، کہ غر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ ہے حسین کا علم غیب۔ جانتے ہیں نا کہ اس کی ماں کا جب نام لوں گا تو اس کے ذہن میں میری ماں آ جائے۔ اب منزل فضائل کا جملہ مسائل میں لے لیجئے۔ اہل بیت کے ادب نے بخشوایا ہے حر کو۔ اگر چاہتے ہیں نا ہم جیسے گناہگار کہ بخشش ہو جائے، بس اہل بیت کے آستانے پہ ادب سے آ جائے۔ اہل بیت کے ادب نے سارے جتنے گناہ ہیں کربلا تک حر لایا، پانی بند حر نے کرایا، خولی حر کے خط پر آیا، جتنے بھی آئے ہیں سب حر کے بلانے پر ہمارے بھیجے ہیں ابن زیاد نے۔ اس حر کو بخشا ہے ادب فاطمہ زہرا کی جزا پر حسین۔ کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، حر کیا کرے؟ آپ کی ماں تو صدیقہ ہے، جب تک میں باوضو نہ ہوا آپ کی ماں کا تو نام بھی نہیں لے سکتا۔ عزادارو بس ادھر حر نے کہا نا آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، یہ جملہ ابو الفضل العباس کے کلام میں پڑھا۔ ایک مرتبہ تلوار نے آم سے نکالی، کہا حر کس کی ماں کا نام لے رہا؟ عزادارو چوٹ پڑ گئی حر کے دل پر، اور وہ جو کہ ادب زہرا سے دل میں نور اس وقت آیا نا، وہ بڑھتے بڑھتے شب عاشور پہ جا کے روشن ہو، ٹہل رہا ہے۔ ابن آس لکھا ہے اس شخص کا نام کہ جو ساتھی ہے حر کا بہت قریبی ہے، کہتا ہے حر تو اتنا پریشان ہے، اتنی پریشانی تیرے چہرے پر ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس ہزاروں کے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام، کیوں اتنا پریشان ہے؟ چھوٹی سی فوج ہے، کل منٹوں میں ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ باہر جا رہا، حر نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے اتنی غضب کی گرمی ہے، رات میں بھی جانور پیاسے۔
ایک مرتبہ اس نے اپنی سواری کی لگام کو تھاما، حر نے اس کو کھینچا، کہا اچھا ذرا ایک میرے ساتھ آ جا، پانی بعد میں پلا لینا۔ خیمے کے پیچھے گیا، کہا تو اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہے، یہ آوازیں سن رہا، یہ لتش لتش کی آوازیں، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ازادار علماء نے لکھا، حر کا بیٹا، حر کا غلام، حر کا بھائی، جب زہرا کے آستانے پہ ادب سے آؤ تو صرف اپنی بخشش نہیں ہوتی، ساتھ جتنے آ جائیں ان کو بھی لے جاؤ۔ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا، کہا اپنے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اچھا پہلے تو بتا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا کہ اس فوج میں ایک غلام ہے جس کا نام جون ہے، دل چاہتا ہے اس سے جا کے دوستی کر لو۔ بیٹے کی طرف دیکھا، کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ کہا بابا ابھی آپ نے آذان سنی تھی، صبح عاشور ہو چکی ہے۔ کہا بابا ابھی آپ نے آذان سنی تھی، کہا شبیہ پیغمبر علی اکبر نے آذان، بابا چاہتا اس کی غلامی میں چلا جاؤ۔ کہا اچھا تو پھر ایسا کر، میرے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھ دے۔ کہا ان ہاتھوں سے حسین کی سواری کی لگام کو تھاما تھا۔ بس آزادارو، اس طرح سے حر چلا ہے جہنم سے جنت کی طرف اور کمال جنت کی طرف۔ ایک مرتبہ کیا سچویشن ہے؟ حر ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا بھائی ہے، حر کا غلام ہے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے ایسا کر میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دے، مولا سے نظریں ملا نہیں پاؤں گا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھ اس طرح سے لباس کو پھاڑ لے جیسے غلام جاتے۔ ازادارو جب چلے، ایک مرتبہ بیٹے نے تکبیر بلند کی، حر کہتا ہے یہ تکبیر کا کون سا موقع ہے؟ کہ مولا ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر کو حسین نے بھیجا۔ ایک مرتبہ تھوڑی دور اور چلے، بیٹے نے پھر تکبیر بلند کی، کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا ابو الفضل العباس آ رہے۔ ازادارو تھوڑا سا آگے بڑھے، حر کا بیٹا جلال کے عالم میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، مولا حسین، مولا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ازادارو حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ مولا کے گرایا، کہا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، یہ مالک جنت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ کہا حر جا میں نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی نے بھی معاف کیا، میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا، میرے نانا رسول اللہ نے بھی معاف کیا، ارے یہ ولایت ہے حسین کی۔ ایک مرتبہ جب حر کو معافی مل گئی نا تو کہتا ہے مولا دو خواہشیں ہیں، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میں نے شہزادیوں کو رلایا، یہی حق ہے، یہی حق ہے یا میں کہ مولا میں نے شہزادیوں کو رلایا، کہ اتنی اجازت دے دیجئے کہ خیمے کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور شہزادیوں سے معافی مانگتا ہوا گزر۔ ازادارو حسین نے اجازت دی، زینب کے خیمے کے آگے آ کے حر بیٹھ گیا، ابھی کچھ کلام نہیں کیا، سر جھکا ہوا ہے۔ ادھر شہزادی زینب نے کہا اما فضہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، فضہ جاؤ بھائی حر کو ہمارا سلام کہو۔
ارے یہ جملہ ہور کے کانوں میں آیا، سر پر خاک ڈالے، والیا واہ محمدہ، ارے یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو کا اور دوسری خواہش کیا ہے؟ کہ مولا دوسری خواہش یہ ہے کہ علی اکبر پر سے اپنے بیٹے کو صدقہ کر دو۔ بس عزادارو، ہور کے بیٹے کو مولا نے اجازت دی، جہاد کرتا ہوا چلا۔ مولا نے کہا ہور انتا ہور فی الدنیا و ہور فی الآخرہ، تو یہاں بھی ہور ہے وہاں بھی ہور ہے، جو ان کے آستانے پر آ جائے وہ وہاں کی بھی نجات پا جاتا ہے۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ ہور کا بیٹا گرا، اپنے باپ کو مدد کے لیے آواز دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، بابا میری مدد کو آؤ۔ ایک مرتبہ ہور فوجوں کو ہٹاتا ہوا، بھائی سردار ہے نا اسی فوج کا، ہٹاتا ہوا فوجوں کو، اب جو پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ مولا حسین بیٹھے ہو۔ مولا کے زانوں پر ہور کے بیٹے کا سر ہے، ہور کانپنے لگا۔ کہ مولا آپ نے زحمت فرمائے، کہ ہور جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا آسان نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ ہور کا بیٹا تھا اور ہور کا مقدر تھا، وہ علی اکبر کا لاشا سینے سے باپ نے برچی کو کھینچا، چلا ماتم حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حسین 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 میرا
बचपन से चाहता था वो, साथ क्यों आज उसका छोड़ दिया, जब के मुश्किल में आ गया था वो, बेवफाई का सबब क्या करूं तुझको बयान, मेरा बच्चा है कहाँ, सुलझना है कहाँ, सुलझना है सुलझना। तेरे माथे पे खून है किसका, रंग खूने तेरे सवार का था, है मेरे शीर की महक उसमें, कांपता है अलम से दिल मेरा, बोल खामोश है क्यों, तेरे आंसू है रवां, मेरा बच्चा है कहाँ, बच्चा है कहाँ, सुलझना है सुलझना। जो तेरी प्यास पर उदास रहा, होके पानी की आस पास रहा, फिर भी पानी पिया नहीं उसने, तेरी खातिर वो मैं बेयास रहा, खुश्क था उसका गला, खुश्क थी उसकी ज़बान, मेरा बच्चा है कहाँ, सुलझना बच्चा है कहाँ, सुलझना कैसे सोएगी लाडली उसकी, जिसको सीने पर नींद आती थी, जिसने रोका था तुझको जाते हुए, क्या कहेगा अगर वो पूछेगी, सामना उसका न कर, रोक दे देगी वो जान, मेरा बच्चा है कहाँ, सुलझना बेवारसी हो या बेरिदाई, बेवारसी हो या बेरिदाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा, ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा, ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा, ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, बेवारसी हो या बेरिदाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा, ज़ैनब का तुझसे वादा है भाई, दुनिया में तेरा मातम रहेगा, ज़ैनब का तुझसे वादा है, पैगाम तेरा मिटने न दूंगी, प्यासी रहूंगी पैदल चलूंगी, पैगाम तेरा मिटने न दूंगी,
پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی مظلومیت کی بن کر گواہی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا بے وارثی ہو یا بے ردائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ دنیا میں تیرا ماتم رہے گا ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم ہر روز ہوگا مثل محرم ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم ہر روز ہوگا مثل محرم ہر روز ہوگا مثل محرم دیکھے گی اب تو ساری خدائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے پرچم اٹھا کر غازی کا اپنے پورے کروں گی میں تیرے وعدے پورے کروں گی میں تیرے وعدے بابا کریں گے مشکل کشائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے بے وارثی ہو یا بے ردائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا نسل یزیدی دیکھی دہائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا نسل یزیدی دیکھی دہائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا کا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھے رہیں گے دنیا میں ہر دم تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھے رہیں گے دنیا میں ہر دم اٹھے رہیں گے دنیا میں ہر دم میں نے قسم ہے زہرا کی کھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی
دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. بے وارثی ہو یا بے ردائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا. یا حسین 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 یا حسین. شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے. 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 شبیر مومن کی نشانی ہے. شبیر تیرا ماتم 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 مومن کی نشانی ہے. بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے. شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے. یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا. یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا. سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے. شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے.
شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے 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 شبیر تیرا ماتم لے پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا لے پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا ہر سال محرم میں یہ یاد دلانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری صدیوں سے چلی آئی یہ ریت پرانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے شبیر حقیقت میں اسلام کا بانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو
آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے ویسے بھی جوان ایک دن یہ جان تو جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی سر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے مرنے والے مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے کا سر ہے زانوئے شبیر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے مرنے والے مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے کا سر ہے زانوئے شبیر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے کیا محشر کا دامن گیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے ہاتھ
اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب، اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب، اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب، حالی مولا عالمگیر ہے، قاصر ہے زانوے شبیر، خود قاصر ہے زانوے شبیر ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل، آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل، آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل، کربلا کربلا اس خواب کی تعبیر ہے، قاصر ہے زانوے شبیر ہے، خود قاصر ہے زانوے شبیر ہے۔ کیوں نہ ہوں میں ہوں غلام بودراب، نہ ہوں میں ہوں غلام بودراب، کیوں نہ ہوں میں ہوں غلام بودراب، باغ جنت باغ جنت ہاں میری جاگیر ہے، قاصر ہے زانوے شبیر ہے، خود قاصر ہے زانوے شبیر ہے۔ نام ہے میرا آزادہ رے حسین، ہے میرا آزادہ رے حسین، نام ہے میرا آزادہ رے حسین، ہے میرا آزادہ رے حسین، نام ہے میرا آزادہ رے حسین، کام میرا ماتم شبیر ہے، قاصر ہے شبیر ہے، خود قاصر ہے شبیر ہے۔ دیکھو مت دیکھ لے اکبر کی لاٹ، مت دیکھ لے اکبر کی لاٹ، دیکھو مت دیکھ لے اکبر کی لاٹ، یہ نبی کی خوب بڑی تصویر ہے، قاصر ہے شبیر ہے، خود قاصر ہے کٹ رہا ہے
شہر کا گلا ہے، تیغ سے شہر کا گلا کٹ رہا ہے، تیغ سے شہر کا گلا اور بالی بڑھ کھڑی ہم شیر ہے، اثر ہے شبیر ہے، ان کا سر ہے شبیر ہے، لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا، اکبر دیکھ کر ماں نے کہا، لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا، خواب کیا دیکھے تھے، کیا تعبیر ہے، سر ہے خانوئے شبیر ہے، ان کا سر ہے خانوئے شبیر اللہ